زیادہ تر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ روزے دار اگر روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کر لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کرنا شرعاً ایک حرام اور ناجائز کام ہے، اور غیبت کا اثر عبادات کے اوپر پڑتا بھی ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ غیبت سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جتنا اجر اور ثواب روزے کا ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملتا۔ باقی غیبت کی وجہ سے روزہ بالکل فاسد ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو یہ بات جو عوام الناس کے اندر مشہور ہو گئی ہے تو یہ بے بنیاد ہے، اور غیبت کی وجہ سے روزہ فاسد اور ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ تو اس کے لیے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انجیکشن چاہے گوشت میں لگوایا جائے یا رگوں میں، دونوں صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹتا نہیں، کیونکہ انجیکشن کا اثر جسم تک پہنچتا ہے لیکن مسامات کے ذریعے۔ یہ مسامات کے ذریعے سے یہ دوائی جا کر جسم کے اندر تک پہنچتی ہے، منفذ سے نہیں ہوتی۔ اس کی آسان مثال ہے، جیسے مثال کے طور پر روزے کی حالت میں جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کا اثر بھی جسم کے اندر تک پہنچتا ہے، وہ بھی مسامات کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے، سانپ، بچھو وغیرہ، تو اس کا اثر بھی جسم کے اندر تک پہنچتا ہے، وہ بھی مسامات کے ذریعے۔ تو جس طرح ان کے غسل کے اثر کی وجہ سے یا سانپ بچھو کے جو زہر ہوتا ہے اس کے اثر کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اسی طرح انجیکشن لگوانے سے بھی جو روزہ ہے نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی ایسا انجیکشن لگوایا جائے بلا کسی ضرورت کے لگوایا جائے جس کے اندر صرف بھوک کا، پیاس کا احساس ختم ہو اور اس میں جسم کو طاقت ملتی ہے، تو بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ضرور ہے، لیکن پھر بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح کوئی بندہ روزے میں ہے اور اس کو پتہ چلا کہ فلاں شخص بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کو خون کی سخت ضرورت آ پڑی ہے۔ اب یہ روزے دار انسان اگر دوسرے کو خون دے تو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اتنا زیادہ خون دینا کہ جسم کے اندر کمزوری محسوس ہو جائے تو اس میں بھی کراہت آتی ہے، مکروہ ہوتا ہے، لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ پیسٹ کا جو ذائقہ ہوتا ہے اگر استعمال کرتے ہوئے یہ حلق کے اندر چلا گیا پھر تو روزہ ختم، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا اثر حلق کے نیچے نہیں اترتا، بڑی احتیاط کے ساتھ اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جائے تو جائز ہے، لیکن علماء اس کے اندر احتیاط بتاتے ہیں کہ احتیاط اس چیز کے اندر ہے کہ صبح صادق سے پہلے یعنی روزہ جو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کر لے، تاکہ کسی معمولی سی بے احتیاطی کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہ ہو جائے، کیونکہ جب ٹوتھ پیسٹ کافی دیر تک منہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو کچھ ذرات کا حلق کے اندر داخل ہو جانا اس کا قوی امکان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہتر یہی ہے کہ روزے کی حالت میں استعمال نہ کیا جائے اور اس سے احتیاط کیا جائے۔ باقی یہ مسئلہ کہ کان میں دوائی وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ علماء کی مختلف آراء ہیں۔ قدیم علماء کی تحقیق یہ تھی کہ کان اور دماغ کے اندر یہ ایک منفذ ہے
جس کی وجہ سے کان میں ڈالی ہوئی دوائی جو ہے وہ دماغ تک اثر کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے قدیم علماء کی تحقیق یہ تھی کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعد کی جو تحقیق تھی تو اس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ کان کی دوائی دماغ تک یا حلق تک جو اثر کرتی ہے تو وہ مسامات کے ذریعے سے اثر کرتی ہے، کوئی منفذ وغیرہ مستقل نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جدید فقہاء کرام انہوں نے روزے کے نہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیا، لیکن احتیاط اس بات کے اندر ہے کہ اگر کوئی دوائی یا ایسی چیز کان کے اندر ڈالی گئی جس کا تعلق صلاح بدن کے ساتھ ہے تو ایسی صورت کے اندر روزے کی قضا ہوگی، اور اگر ایسی چیز کان کے اندر ڈالی گئی ہے جس کے ساتھ صلاح بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر پانی خود بخود نہاتے ہوئے کان کے اندر چلا گیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس صورت کے اندر روزے کو قضا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی بات فقہاء کرام نے اپنے فتاویٰ کی کتب کے اندر بھی لکھی ہے، جیسے تاتار خانیہ کے اندر اور اسی طرح شامی کے اندر یہی بات ہے، اور یہی علماء کی تحقیق ہے کہ اگر ایسی چیز ہے جو صلاح بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو وہ کان میں اگر ڈالی جائے تو اس کے ساتھ روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسی چیز ہے جس کا صلاح بدن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے تو ایسی چیز اگر کان کے اندر داخل کی جائے یا خود بخود آ جائے تو اس کے ساتھ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔